اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اے مالک کائنات، اے ہمارے رب، تو خالق ہے، مالک ہے۔ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ صحت مند، سلامت اور شاد و آباد رکھ، اور جلد از جلد دنیا کو کرونا جیسی وبا سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، علی ویر نے اپنے چینل علی ویر پر ایک ویڈیو آج اپلوڈ کیا ہے، جس کا عنوان ہے کس مجبوری میں یہ کام کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کرتے ہوئے پورا ویڈیو دیکھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ علی ویر کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے پورا ویڈیو دیکھنا ہے اور پھر کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ علی ویر، آج میں نے آپ کے چینل علی ویر سے ایک ویڈیو دیکھا جس کا عنوان ہے کس مجبوری میں یہ کام کیا۔ اس ویڈیو میں علی ویر اور ریحان بھائی ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آپ خود غور سے دیکھیں کہ اس ویڈیو میں علی ویر کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے اور اسی پریشانی میں سوچ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکا ریحان ہر دوسرے دن شاؤٹ آؤٹ لینے کے لیے اس کے گھر چلا آتا ہے۔ اس لیے اس نے اس ویڈیو کا عنوان رکھا کہ کس مجبوری میں یہ کام کیا۔ جب بھی ریحان بھائی علی ویر کے پاس آتا ہے تو علی ویر اس سے دیکھ کر بہت سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے، جیسے بچے ٹیچر سے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے گھر کا کام نہیں کیا، یعنی جو ہوم ورک ملا تھا وہ کر کے نہیں لائے تو اب انہیں پنشمنٹ ملے گی، اس لیے بچے ٹیچر سے ڈرتے ہیں۔ سیم یہاں علی ویر اس طرح ڈر رہا ہے۔ ناظرین، آئیے دیکھیے اس پریشانی کے عالم میں علی ویر نے کیا کہا کہ کل رات میں نے جو ولاگ اپلوڈ کیا اس میں نے ریحان بھائی کے چینل کو شاؤٹ آؤٹ دیا تھا۔ بس سمپل سا شاؤٹ آؤٹ تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کچھ ڈیفرنٹ کریں۔ اس لیے ڈیفرنٹ جو میرے پاس ہوتا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ باقی کی کہانی آپ ریحان کی زبانی سنیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ اس میں علی ویر نے کہا کہ جو میرے پاس ہوتا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ علی ویر، ناظرین، سامعین اور ریحان بھائی، یہ تو واقعی ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہوشیار نہیں۔ آپ بہت ہوشیار اور چالاک ہو۔ آپ تو اتنے بیچارے ہو کہ روٹی کو چوچی کہتے ہو۔ اسی لیے تو آج آپ نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ کس مجبوری میں یہ کام کیا۔ یہاں پر تو علی ویر آپ کو خود ہی بتا دینا چاہیے ہم سب کو، تاکہ ہم سب کے لیے بھی تھوڑا آسان ہو جائے اور آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سب میں اس میں آپ کی مدد کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے
کہ سب ناظرین نے، سب سامعین نے، ملک میں یا ملک سے باہر، سب لوگوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا، شیئر کیا۔ آپ کے کوئی بھی کانٹینٹس نہ ہوتے ہوئے تب بھی سب نے آپ کے چینلز کو دیکھا تاکہ آپ کی سپورٹ ہو۔ آج آپ اس مقام پر آئے کہ آپ نے اپنے ناظرین اور سامعین کی کیا رسپیکٹ کی۔ نمبر 1، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے یہ چینل بنایا اور آپ نے انہیں کک آؤٹ کر دیا۔ نمبر 2، وہی عرب اور اونٹ والی بات کہ ایک عربی کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ ایک سفر میں جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی تو اس نے اونٹ کو خیمے کے باہر باندھ دیا اور خود وہ خیمے کے اندر سو گیا۔ رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے اونٹ نے کہا، مالک مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں اپنی گردن اندر کر لوں؟ اور پھر اسی طرح آپ کو یہ سٹوری معلوم ہوگی کہ اس نے پہلے اپنا سر اندر کیا، پھر گردن اندر کی، پھر اس نے کہا، مالک میری تو کوہان بھی بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں تھوڑا سا اور اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اونٹ اسی طرح کرتے ہوئے پورا خیمے میں آ گیا۔ جب مالک نے کہا کہ دیکھو یہاں بالکل کوئی جگہ ہی نہیں بچی، تو اس نے کہا، مالک میں کیا کروں، آپ خیمے سے آؤٹ ہو جائیں۔ علی ویر، سیم آپ کا یہی حال یہاں پر ہے۔ آج آپ ناظرین سے یہ پوچھ رہے ہو ریحان کو شاؤٹ آؤٹ دیتے ہوئے، اور اس کا عنوان آپ نے رکھا ہے کس مجبوری میں یہ کام کیا۔ علی ویر، آپ یہاں خود ہی اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ اس شاؤٹ آؤٹ اور پہلے شاؤٹ آؤٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہم نہیں، آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا، کیونکہ جب آپ اپنے سالوں، سالی اور دوسرے ویروں کو شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں تو آپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اور بڑی تمہید باندھ کر کہ نئی ریکویسٹ، نئی گزارش، نیا دن، پتہ نہیں کیا کیا آپ کہہ جاتے ہیں۔ اور یہاں آپ نے عنوان رکھا ہے اتنے سڑے ہوئے دل سے کہ کس مجبوری میں یہ کام کیا۔ علی ویر، یہ مجبوری تو اب آپ ناظرین سامعین کو بتائیں کہ کیا مجبوری آن پڑی، کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اوہو باں ویلنے وچ آ گئی۔ معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی ویر تو ہمیشہ مسکرا کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ علی ویر کہتے ہیں کہ کاش انسان الف سے انار کی بجائے الف سے انسانیت سیکھ جائے تو کتنا بہتر ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے انسان میں احساس کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ احساس صرف تم اپنوں کے لیے، اپنے ان سسرال والے ویروں اور سالی سالیوں کے لیے کرتے ہو۔ وہ احساس تو آپ نے اپنی عظیم ہستی ماں اور بہن کا بھی نہیں کیا۔ اس کو تاریخ میں اور ہسٹری میں کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرو کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے۔ ناظرین اور سامعین، آپ یہاں خود اندازہ لگائیں، خود دیکھ لیں کہ یہاں ریحان بائی کو شاؤٹ آؤٹ دیتے وقت علی ویر کے منہ میں زبان نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ باقی کی کہانی آپ ریحان بائی سے سنیں۔ اس کو کہتے ہیں زمین اور آسمان میں فرق۔ یہ فرق ہے اپنے اور پرائے میں، اور یہ فرق ہے اپنے اور غیر میں۔
علی ویر، اب آپ ناظرین اور سامعین کو بتائیں، کیا آپ نے اپنی بیوی سالی، سالے، سانڈو اور دوسرے ویروں کے چینل کریٹ کر کے شاؤٹ آؤٹ دیتے وقت ایسا ہی طریقہ اپنایا تھا؟ نہیں۔ تو علی ویر، اس کو کہتے ہیں منافقت، جس کو عربی میں ذو الوجہین کہا جاتا ہے، یعنی دو چہروں والا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ منافق اور خوش آمدی ہیں۔ معزز ناظرین، تو آئیے سنیے کہ منافق کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ ایسے مکار پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، لوگوں پر اپنی دینداری کا رعب قائم کرنے کے لیے جھوٹا لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بیڑیوں جیسے ظالم۔ اور اسی طرح خوش آمدی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی خوش آمد کرتا ہے، تو ایسے خوش آمدی کا منہ مٹی سے بھر دو۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا کہ علی ویر کس طرح ریحان کی خوش آمد کر رہا ہے، اور پھر علی ویر نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریحان جب اس کے پاس آیا تھا اور انہوں نے انٹرویو ہوا تھا، اس میں بھی علی ویر کتنا پریشان تھا، اور اس کو وہ کہتا تھا کہ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس کے انٹرویو والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی اس کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے، پریشان ہے، اور اب اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہے علی ویر کا اصل چہرہ، ریاکاری، دکھاوا اور اصلیت، یعنی اس انسان کا ظاہر اور باطن دونوں مختلف ہیں، دونوں میں فرق ہے، جو اس نے اپنی ویڈیو میں خود ہی ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ علی ویر کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج وہ اس کا جواب اپنے ضمیر سے لے۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز۔ معزز ناظرین، تو یہ فکرے آپ کے اور میرے نہیں، یہ آپ کو ہسٹری اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح انسان کو خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ننگا کر دیتا ہے، یعنی اس کا چہرہ اور اس کی اصلیت خود بخود دنیا کو نظر آ جاتی ہے، جیسا کہ یہ سارا خاندان اور ویروں کا ٹولہ، جس کا سردار علی ویر اور عورتوں میں اس کی بیوی حمیرہ چنا ہے، جن کو عزت نہیں، دولت چاہیے، دولت اور صرف دولت۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری دعائیں، میرا خلوص آپ کے ساتھ ہو۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔